اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ طالبات، السلام علیکم۔ کلاس 8، آج ہم چیپٹر یا سبق اخلاص و تقوی پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ پیج نمبر 52۔ اخلاص اور تقوی دو الگ الگ عربی کے لفظ ہیں۔ اخلاص کا مطلب ہے پورے خلوص سے، اچھی نیت کے ساتھ۔ تقوی پرہیزگاری اختیار کرنا، نیک کام کرنا، برائی سے اپنے آپ کو بچانا۔ اب ہم اپنے چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں۔ اخلاص اور تقوی عربی کے دو علیحدہ علیحدہ لفظ ہیں۔ ان کے معنی، مفہوم، لغت اور اصطلاح شریعت میں فرق ہے۔ اب اخلاص کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کو خالص کرنا اور ملاوٹ سے پاک و صاف کرنا ہے۔ اصطلاح شریعت میں اخلاص سے مراد یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی نیک کام کرے تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، اور اگر کسی برے کام سے بچے تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بچے، کسی قسم کی ریاکاری یا ذاتی منافعت مقصود نہ ہو۔ اب دیکھیے، اخلاص کے لغوی معنی کسی چیز کو خالص کرنا، یعنی کہ اخلاص ہے پورے خلوص کے ساتھ، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، کسی قسم کا کوئی ہماری نیت میں کوئی دو معنی نہ ہوں، بلکہ پاک و صاف کرنا ہے۔ اصطلاح شریعت میں اخلاص سے مراد ہے جب انسان کوئی بھی نیک کام کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، یعنی جب بھی انسان کوئی نیک کام کرے تو صرف اللہ کی رضا مانے خوشی، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کرے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرے۔ اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو کسی کو دکھانے کے لیے نہ پڑھے، دکھاوے کے لیے نہ پڑھے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھے۔ اگر ہمیں کبھی نماز میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم نماز پڑھیں، نہیں، یہ نہیں، ہم نماز ہمیں پڑھنا ہے، فرض ہے ہم پہ، اور صرف اس میں کسی قسم کا کوئی دوسرے معنی نہ ہو کہ ہم اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں یا اس لیے نماز پڑھیں گے، بلکہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 وقت کی نماز کا حکم دیا ہے تو ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے اس کے حکم کے مطابق نماز پڑھنی ہے۔ روزے رکھنے کا جب حکم ہے تو ہمیں اس کی رضا کے لیے روزے رکھنے ہیں، یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم کسی کو دکھانے کے لیے روزے رکھیں، یا کہ اپنے آپ کو اگر ہماری نیت یہ ہو کہ ہم صرف اللہ کے لیے روزے رکھنے ہیں، اور یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم روزے رکھنے سے دبلے ہو جائیں گے، اس طرح کی چیزیں ہمارے دماغ میں نہ ہو۔ زکوٰۃ دینا ہے تو زکوٰۃ دیں، اس ہاتھ دیں، اس ہاتھ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، نہ اس یہ نیک کام ہے، صرف اللہ تعالیٰ کو ہماری نیت کا پتہ ہو کہ ہمیں ان کی مالی مدد مقصود ہے، یا ہم ان کی مالی مدد کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ہم دکھاوے کے لیے زکوٰۃ دیں، تصویریں کھنچائیں، یا کسی کو بتا کر دیں کہ ہم نے فلاں کو زکوٰۃ دی، ہم نے فلاں کو زکوٰۃ میں مشین دی، یہ دی، اس طرح کا دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر کسی برے کام سے بچے تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بچیں، اس میں کسی قسم کی ریاکاری یا ذاتی منافعات مقصود نہ ہو، یعنی ہم اگر برے کام سے بچ رہے ہیں تو کسی بندے کے ڈر سے نہ بچیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں ابو آ کے بولیں گے یا ہمیں کوئی بولے گا کہ تم نے نماز پڑھی، تو ہمیں یہ دنیا والوں کا خوف نہیں ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے کہ نماز نہ پڑھنے کا کتنا عذاب ہے، کتنا گناہ ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اس کے خوف سے کہ نہ پڑھنے کا کتنا عذاب ہے، ہم نماز پڑھیں، اسی میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ کوئی بھی کام اللہ کے ڈر کی وجہ سے برائی کو چھوڑ دینا اور نیک کام کو کرنا، اس میں کسی قسم کا ریاکاری یعنی دکھاوا نہ ہو، اور کوئی ذاتی فائدہ بھی نہ ہو کہ اس میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہم اپنے فائدے کے لیے، کیا ہم یہ کہیں کہ ہم یہ چیز کریں گے تو ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا، تو یہ چیز ہمارے دماغ میں نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کی خوشی اور خوشنودگی جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کام میں تمہاری بھلائی ہے تو وہ ہمیں کرنا ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے ہمیں وہ کام نہیں کرنا ہے۔ ارشاد ربانی ترجمہ
اور ان کو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت اخلاص سے کریں، یعنی اور ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت پورے خلوص سے کریں، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، کسی کا دکھاوا نہ ہو، کسی کی شوشہ نہ ہو کہ ہم کسی عبادت میں یہ ظاہر کریں کہ ہم نیک لوگ ہیں، کہ لوگ ہمیں سمجھے کہ ہم نیک ہیں، ہم ان کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، یا ہم ان کو دکھاوے کے لیے روزے رکھ رہے ہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں میں ہوتا ہے نا کہ نمازی کی ایک اچھی پہچان ہوتی ہے، فلاں شخص نمازی ہے، اس طرح لوگ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کہیں کہ لوگ ہمیں تعریف کریں گے، ہمیں اچھے اس سے یاد کریں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہماری نیت اگر ہوگی تو وہ عبادت ہماری خالص نہیں ہوگی۔ عبادت خالص ہماری اس شکل میں ہوگی، ہمارا پورا خلوص، ہماری پوری نیت اس میں ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال میں بھی اخلاص کی بہت تاکید کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا، اخلاص کے ساتھ عمل کرو تاکہ تھوڑا عمل ہی تیرے لیے کافی ہو جائے، یعنی ہمیں بہت زیادہ کوئی ایسا عمل کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم تھوڑا ہی سا عمل کریں، تھوڑا ہی سا نیک کام کریں، اگر وہ بہت خلوص سے، پورے سچے دل کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، پورے ان طور طریقوں کے ساتھ جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ نہیں ہم کسی کو دکھانے کے لیے کہیں کہ ہم ساری رات عبادت کر رہے ہیں، لوگ ہم کہیں کہ ہاں کتنا متقی ہے، کتنا پرہیزگار شخص ہے کہ ساری رات عبادت میں کھڑا رہتا ہے، جبکہ ہماری نیت یہ ہو کہ ہم کسی کو دکھا رہے ہیں، ہم کسی کو بتا رہے ہیں ہم نے ساری رات عبادت کی، یا ساری رات ہم جاگ کر اللہ کہ جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بلکہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ ہم یہ بات عمل کریں کہ ہم اگر تھوڑی سی بھی نماز پڑھیں صرف اللہ کے لیے، کہ ہم کوئی بھی ایسا کام ذکر کریں تھوڑی دیر کے لیے کریں کہ اس میں ہمارا دکھاوا اصل اخلاص کیا ہے، دکھاوا نہ شامل ہو اس میں، بلکہ پوری نیت خلوص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو جس کا اس نے حکم دیا۔ تو یہ اگر ہم تھوڑا ہی کام کریں گے پورے خلوص دل کے ساتھ تو وہ ہمارے لیے، تیرے لیے سے مطلب ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ ہمارے لیے، ہماری بخشش کے لیے، ہمارے نیک اعمال کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم پوری رات جاگتے رہے اور ہماری نیت میں یہ بات ہو کہ لوگ ہمیں دیکھ کر یہ کہیں گے کہ کتنا اچھا نیک ہے کہ پوری رات جاگ کے عبادت کرتا ہے، لوگ ہمارے دل و دماغ میں یہ ہو کہ دکھاوا ہے، لوگ دیکھ کر بولیں، بلکہ یہ نیت نہیں شامل کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم یہ ساری رات جاگ کے کھڑے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، لیکن ہماری نیت دوسری ہوگی تو پھر ہماری وہ عبادت خالص نہیں رہے گی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اخلاص میرے بھیدوں میں سے ایک بھید ہے، میں جس بندے کو دوست رکھتا ہوں اس کو اس بھید سے نواز دیتا ہوں۔ بھید یعنی راز، چھپی ہوئی بات، اللہ تعالیٰ کی کئی باتیں ہم سے چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک برگزیدہ بندوں کو جو بہت عبادت گزار ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان رازوں سے اپنے خاص بندوں کو نوازتا ہے، وہ خاص صلاحیت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو ہم نہیں جانتے، اگر اللہ تعالیٰ پھر یہی کہہ رہا ہے کہ اگر پورے اخلاص جو اللہ تعالیٰ کے بہت نیک برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو بہت ذکر میں اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے لگے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی کئی برکات سے نوازتا ہے جو ایک دوسرے بندے سے مختلف ہوتی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بھید ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے یہ بھید یا راز یا کوئی ایسی خاص بات اس بندے کو عطا کرتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے، جو اس کے لیے خالص عبادت کرتا ہے۔ یہ ہو گیا اخلاص کا۔ اب تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے لغوی معنی ہے بچاؤ کرنا۔ اصطلاح شریعت میں تقویٰ سے مراد گناہوں سے بچنا اور نیکی کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ یعنی تقویٰ کے لغوی معنی ہے بچاؤ کرنا، اپنے آپ کو بچانا، اور اصطلاح شریعت میں تقویٰ سے مراد کیا ہے؟ گناہوں سے بچانا اور نیکی کی طرف راستہ اختیار کرنا، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، برائی سے بچانا اور نیکی کی طرف راغب ہونا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے تقویٰ کی حقیقت دریافت کی، مطلب ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابی سے تقویٰ کی کہ پوچھا تقویٰ کیا ہے؟ تو اس صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا آپ کبھی خاردار راستے پر چلے ہیں
ان صحابی نے حضرت عمر سے سوال کیا کہ آپ کبھی خاردار یعنی کانٹوں بھرا راستہ جس میں سڑک کے آس پاس جھاڑیاں لگی ہوتی ہیں اس طرح والی، حضرت عمر نے جواب دیا ہاں کئی مرتبہ چلا ہوں۔ صحابی نے پوچھا آپ کیسے گزرے؟ حضرت عمر نے جواب دیا میں نے بچاؤ کیا اور کپڑے سمیٹ کر چلے تاکہ میرے کپڑے کانٹوں سے الجھ کر نہ پھٹ جائیں۔ صحابی نے کہا اے عمر اسی احتیاط کو تقویٰ کہا جاتا ہے، یعنی زندگی ہماری کیا ہے گی، یہ دنیا ایک خاردار راستہ ہے، یہ بتایا گیا یہ دنیا جو ہے ایک خاردار کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ اب ہمیں یہاں پر کیسے چلنا ہے؟ اپنے آپ کو بچا کر، اپنے آپ کو برائیوں، کپڑوں سے سمیٹ سے مطلب ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اور نیک کاموں میں لگا کر، یعنی اپنے آپ کو سمیٹ کر گناہوں سے برائیوں سے بچا کر نکلنا ہی کیا ہے گا، تاکہ ہم کہیں دنیا میں الجھ نہ جائیں، برائیوں میں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو صحابی نے کہا اسی احتیاط کا نام تقویٰ ہے، یعنی ہم اپنے آپ کو اس احتیاط سے، اس بچاؤ کے ساتھ اپنی زندگی گزارے کہ ہم گناہوں میں نہ الجھ جائیں، ہم برائیوں میں نہ الجھ جائیں، ہم اس دنیا کے نہ ہو کے رہ جائیں، بلکہ یہاں پر احتیاط سے اس خاردار راستے سے، اس کانٹوں بھرے راستے سے گزر جائیں اور اپنی آخرت کی زندگی اچھی بنائیں۔ اسی کو تقویٰ کہا گیا۔ اب تقویٰ کے درجات بتائے گئے ہیں۔ تقویٰ کے 3 درجے ہیں، ایک ادنا ہے، ایک اوسط ہے، ایک اعلیٰ ہے۔ ادنا یعنی چھوٹا، اوسط درمیانہ، اعلیٰ بڑا۔ اب سب سے چھوٹا درجہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو برائی کو دل سے برا جاننا اور نیکی کی طرف گامزن رہنے کی فکر، یعنی برائی، کسی کو ہم برائی کرتے ہوئے دیکھیں تو برا، ہم اپنے دل سے برا تصور کریں گے، ارے یہ تو کام برا ہے۔ جیسے کسی نے جھوٹ بولا، ہم یہ کریں گے کہ ہاں یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، اور اپنی نیکی کی طرف، اپنے آپ کو نیکی کی طرف گامزن رکھیں گے، یعنی کہ ہم کہیں گے ہم تو جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، ہم اس کو دیکھیں گے فلاں شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ہم اس کو تو برا جانیں گے کہ یہ گناہ کر رہا ہے، کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن ہم یہ کوشش کریں کہ ہم نماز پڑھ لیں، اپنے آپ کو اس برائی سے ہم نے بچا لی۔ یہ ایک ادنا ہے، یہ سب سے چھوٹا تقویٰ ہے۔ اس کے بعد اوسط درمیانہ، گناہوں پر اصرار نہ کرنا اور کبیرہ گناہوں سے پوری طرح بچنا، یعنی کسی کو گناہ کے لیے اصرار نہ کرنا۔ اگر کوئی شخص کیسے گناہ پہ اصرار نہ کرنا ہے کہ کسی کو یہ کہنا کہ آؤ تم بھی نماز نہیں پڑھو میں بھی نہیں پڑھتا، بلکہ اپنے آپ کو گناہوں سے پوری طرح بچانا، کسی کو نہ ہی گناہوں پر اصرار کرنا کہ تم بھی یہ برا کام کرو میں بھی کرتا ہوں، اور اپنے آپ کو بچا لینا ہے کہ ہم کو برا کام نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ایک اوسط درمیان طبقہ ہے۔ اعلیٰ، ہر اس کام سے پرہیز کرنا جو دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرتے، یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ ایسے کام سے بچنا جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے جس انسان کا دل غافل ہو جائے، کہ ہم ایسا کام کر رہے ہوں، ایسی دنیا میں منہمک ہو گئے ہوں، ایسے غافل ہو گئے ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد ہی نہیں آ رہی ہو، اس چیز سے بچنا سب سے اعلیٰ تقویٰ ہے۔ اب اہمیت، تقویٰ کی صفت تعمیر کردار میں بنیادی حیثیت ہے۔ تقویٰ کی جو خصوصیت ہے یعنی کہ برائی سے بچنا، اچھائی کو اپنانا، ہماری زندگی ہے، جو ہماری بھلائی کی زندگی ہے، اس میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ نیک اعمال کا دار و مدار تقویٰ پر ہے، یعنی ہم جتنے نیک اعمال کریں گے، برائیوں سے بچائیں گے، وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا مقصد ہی نیک کام کی روح میں تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ اسلامی تعلیم کا مقصد ہی نیک اعمال کے روح میں تقویٰ پیدا کرنا ہے، یعنی کہ ہمیں اسلام کی تعلیم کا لوگوں کو سمجھانا، اسلام کی تبلیغ کرنا، لوگوں کو برائی سے روکنا ہی اصل تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی اہمیت کے پیش نظر قرآن مجید میں بار بار تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کہ بار بار اس قرآن مجید میں یہ ذکر آیا ہے کہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچاؤ اور نیک کام کرو۔ ہر جگہ یہی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اس بات کی تلقین کی ہے کہ میں اپنی امت کو یا تمام دنیا والوں کو برائی سے بچنے اور نیک کام کرنے کا حکم دے، اور اسی سفر کو آخرت کے لیے بہترین زاد راہ قرار دیا گیا ہے، اور اسی سفر کو سفر آخرت کے لیے اور یہی کام کو، یہی زندگی کے سفر کو آخرت کے لیے بہترین زاد راہ قرار دیا۔ زاد راہ کسے کہتے ہیں؟ آخرت کے لیے ہم نے کیا سامان جمع کیا۔ سامان سے مطلب یہ نہیں کہ ہم آخرت میں اپنی قبر میں کوئی پیسے، دولت، بینک بیلنس، کپڑے،
اپنے گھریلو اشیاء لے کے جائیں، بلکہ زاد راہ سے مطلب یہ ہے کہ آخرت کے لیے ہم نے کیا اچھے کام کیے۔ راہ مانے راستہ، زاد یعنی دنیا کے راستے میں ہم نے اللہ کے راستے کے لیے ہم نے کیا چیز زیادہ جمع کی ہے۔ کیا چیز جمع کی ہے؟ نیک اعمال۔ ہم نے وہ ایسے کون سے نیک اعمال کیے ہیں جو ہمیں جنت میں لے جائیں گے، اور ہم برے کاموں سے ہم نے بچنا ہے۔ ترجمہ، زاد راہ لے کر جاؤ، بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ زاد راہ لے کر اچھے نیک اعمال لے کر جاؤ، بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ، یعنی بہترین جو سامان ہے آخرت کا وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ ہم اپنے آپ کو جتنا برائیوں سے بچائیں گے اور نیک کام کریں گے وہی تقویٰ ہے۔ یہی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سامان ہے، دنیا کا سامان نہیں بلکہ ہمارے لیے آخرت کا سامان یہ کہ اپنے نامہ اعمال میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال لے کر جانا ہے اور برے اعمالوں سے بچنا ہے۔ ایک آیت میں تقویٰ کو بہترین لباس قرار دیا گیا ہے۔ ترجمہ، اور تقویٰ کا لباس سب سے بہتر ہے۔ تقویٰ کا لباس، تقویٰ کوئی کپڑا نہیں ہے، تقویٰ ایک کیا چیز ہے؟ لباس کیا ہے؟ جو ہمیں بچاتا ہے ہر چیز کے، گرمی سے، سردی سے، موسمی اثرات سے، اور ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کو کہا گیا تقویٰ کا لباس سب سے بہتر ہے۔ تقویٰ کا پرہیزگاری کا جو طریقہ ہے، نیک کام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے، ہمیں چھپاتا ہے، ہمیں دوزخ سے بچاتا ہے۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ جو ہمیں آخرت میں ہمارے کام آئے گا اور ہمیں دوزخ سے بچائے گا۔ جیسے لباس انسان کی حفاظت کرتا ہے، اس طرح تقویٰ والے اعمال جو ہیں وہ ہماری حفاظت کریں گے اور ہمیں بچائیں گے۔ کس چیز سے؟ دوزخ کے عذاب سے۔ اس لیے اس کو لباس کہا گیا ہے، یعنی کہ لباس جس طرح ہمارے جسم کی حفاظت کرتا ہے، تقویٰ والے اعمال جو ہیں، نیک جو اعمال ہیں، جو ہم جن برائیوں سے بچتے ہیں وہ ہماری حفاظت کریں گے۔ ایک اور آیت میں یہ اعلان کر دیا کہ تم میں سے صرف وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ معزز ہے جو تقویٰ میں بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ شخص زیادہ عزیز ہے، معزز مانے عزیز، عزت والا ہے، جو تقویٰ میں بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی مال و دولت سے، کسی کی خوبصورتی سے، کسی کی حکومت سے، کسی کی جاہ و جلال سے کوئی وہ نہیں، چاہے وہ فقیر ہو، غریب ہو، کم شکل، اچھی شکل کا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نیچے اگر وہ نیک ہے، متقی، پرہیزگار ہے، اللہ تعالیٰ کیا وہ بہت اعلیٰ مقام پر ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ، بے شک تم میں سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ہم میں سے اس چیز میں نہیں دیکھتا دنیا کے لحاظ سے۔ ہم دنیا کے لحاظ سے لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، جیسے ہم متاثر ہوتے ہیں کہ اس کے پاس زیادہ مال و دولت ہے، یہ زیادہ امیر ہے، زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ ذہین ہے، تو ہم سمجھتے ہیں یہ زیادہ اچھا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ زیادہ معزز ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زیادہ پسند کرتا ہے بنسبت ان لوگوں کے ہم جنہیں سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں جنہیں سمجھتے ہیں اس کے الٹ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک و قریب ہیں۔ وہ لوگ زیادہ نزدیک و قریب ہیں جو نیک اور پرہیزگار ہیں۔ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور ان تعلیمات سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے سے تقویٰ پیدا جائے، جتنی آپ زیادہ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے اور نیک کام کریں گے، لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کریں گے، تو ہمارے اندر اتنا ہی تقویٰ پیدا ہوگا، اتنا ہی ہمارے اندر برائیوں سے بچنے اور اچھائیوں کی طرف جانے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ ہم زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں گے تو پھر وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ظاہر بات یہی لوگ کامیاب ہیں جو لوگ دنیا میں اچھے کام کر رہے ہیں، تو ان کے اندر اور جو اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، جو شخص اپنے اندر یہ چاہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جاؤں، تو وہ زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی خواہش کرے گا، اور نیک کام کرنے کی خواہش اپنے اندر رکھے گا، اور بے حس و گناہ گار شخص کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ترجمہ،
ارشاد ربانی ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 میں، تقوی کی خواہش رکھنے والے کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ جو تقوی کی خواہش رکھتا ہے، جو نیک اور پرہیزگاری رکھنے کی خواہش رکھتا ہے، تو قرآن ہی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کے لیے ہمارے پاس چیز چھوڑی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور دوسری میری سنت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا وہ ہمارے لیے ہدایت ہے، ہماری تقوی ہے۔ تو قرآن شریف ہدایت کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے، ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ہمیں ہدایت کرنی ہے تو ہم قرآن شریف کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، تو ہماری زندگی سنور جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تقوی اختیار کرنے کی تاکید کی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، میں تمہیں تقوی کی تلقین کرتا ہوں کہ نہ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بہترین تلقین کر سکتا وہ یہ ہے کہ اسے آخرت کے لیے آمادہ کرے اور تقوی کا حکم دے۔ یعنی بار بار اس چیز کی ذکر کیا جا رہا ہے، میں تمہیں تقوی کی تلقین کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں نیک کام کرنے کی تلقین ہدایت کرتا ہوں کہ نیک کام کرو، برائیوں سے بچو۔ اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بہترین تلقین کیا کہا گیا ہے کہ وہ اسے آخرت کے لیے آمادہ کرے، کہ ہم سب کو دنیا سے جانا ہے، اس کے لیے ہمیں وہی پیچھے والی بات ہے، کیا زیادہ راہ، ہم کون سا اچھا زیادہ راہ لے جائیں گے، وہ ہے تقوی۔ ہم جتنے زیادہ اپنے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ کریں گے، اپنے لیے نیک اعمال کریں گے، وہ ہمارے لیے بخشش کا سامان ہوگا، ہمارے لیے آخرت کا سامان ہوگا جو ہمیں آخرت میں کام آئے گا۔ اور وہ یہی کیا ہے، اور تقوی کا حکم دے۔ اور جتنے ہمیں بھی اپنے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو برائی سے روکنے کا حکم ہے، جو ہم لوگ بہت کم کرتے ہیں۔ جیسے ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ یہ نہیں کہ کوئی بہت زیادہ مولوی پرہیزگار ہو وہی کسی کو تبلیغ کر جائے، ہر انسان ایک مبلغ ہے، ہر انسان دوسرے انسان کو برائی سے روکے تو برائی ختم ہو جائے۔ لیکن ہم لوگ اس فرض کو نہیں نبھاتے، ہم لوگ اپنے دل ہی تک رکھتے ہیں۔ یہ ایک ادنا سا درجہ ہے کہ آخرت کے لیے آمادہ تقوی کا حکم دے، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دوسرے مسلمان کی بھلائی ہمارے لیے اسی میں کہ اگر اسے ہم کوئی برا کام کرتا ہوا دیکھیں تو اسے ٹوکیں، اسے روکیں، اور اسے اس بات کا حکم دے کہ نیک کام کرو، اچھے کام کرو، یہی تمہارے لیے آخرت میں کام آئے گا۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی اہمیت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا، ترجمہ، کسی عربی کو کسی اجمی پر، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر، اور کسی سرخ کو کسی سیاہ پر، اور نہ کسی سیاہ کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت کا معیار صرف اور صرف تقوی ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی برادری میں تقوی کا معیار کیا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی کسی مال و دولت، کسی رنگ و نسل، کسی حکومت، کسی بادشاہ، کسی خوبصورتی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر اس کے یہاں فضیلت و معیار ہے تو صرف وہ تقوی ہے، چاہے وہ جتنا ہی یہاں پہ کسی عربی ایک اعلیٰ مطلب سمجھتے ہیں، اجمی جو عربی نہ ہو، نہ عربی کو کوئی اہمیت حاصل ہے نہ اجمی کو، اجمی کے ساتھ کہتے ہیں جو عربی نہ ہو، تو اور نہ ہی کسی اجمی کو عربی پر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے ذات سے یا کسی عربی کو اجمی ہونے پر، اجمی کو عربی ہونے پر، یا کسی کی خوبصورتی میں سیاہ کو سفید پر، سفید کو سیاہ پر کوئی بھی برتری یعنی بڑائی حاصل نہیں ہے۔ ہم لوگوں کا اسٹیٹس دیکھتے ہیں، معیار دیکھتے ہیں، شکل صورت دیکھتے ہیں، دیکھ کر ہی مرغوب ہوتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کتنا اچھا ہے، کتنا مال و دولت ہے، اسی طرح سے مرغوب ہوتے ہیں نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو اس بات پر پسند نہیں کرتا کہ وہ امیر ہے، کوئی کس نسل سے ہے یا کس اس سے ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ وہ کتنا پرہیزگار ہے، کتنا اس کے اندر تقوی ہے، کتنا وہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور جو جتنا اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا ہی پرہیزگار و متقی ہے۔ اخلاص و تقوی اسوہ رسول، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و تقوی اور تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے، یعنی ہم سب مسلمانوں کے لیے، تمام دنیا کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کریں گے تو ہم
برائیوں سے بچیں گے اور نیک کام کی طرف راغب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کو محفوظ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کر دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو دنیا کے سامنے ہو اور اس کا اتباع کیا جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کر دیا۔ کس طرح محفوظ کر دیا؟ سیرت یعنی کردار، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ قرآن میں ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، سنت ہے، آپ نے اسی پر عمل کر کے دکھایا۔ یہ ایک محفوظ چیز ہے، آپ نے اپنی ذات سے خود کچھ نہیں کیا۔ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا وہ آپ نے کیا اور قرآن شریف کو اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اور آپ کی زندگی کا ہر رخ دنیا کے سامنے، آپ نے کوئی کام ایسا چھپا ہوا نہیں کیا کسی کو پتہ ہی نہ چلے، بلکہ آپ نے جو بھی کام اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا کہ اسے امت کو بتایا جائے وہ آپ نے دنیا کے سامنے رکھا، اور ہمیں اس کا اتباع کیا جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اتباع کریں، یعنی ہر اس نیک کام کی پیروی کریں، اس پر عمل کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب جو بھیجی اس پر اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہم زندگی بسر کریں گے تو وہی ہمارے لیے تقوی اور ہم ہدایت پانے والوں میں سے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے سورہ الحشر میں ترجمہ، جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جائے۔ نہیں، بات کہی جا رہی ہے جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو۔ دے سے مطلب یہ جو قرآن شریف میں جو ہدایت دی گئی ہیں، جو باتیں بتائی گئیں وہ ہم لے لیں، اسے اپنائیں، اس پر عمل کریں۔ اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکنے کا حکم دیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ کام منع ہے، ان سے رک جاؤ، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، غیبت کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، حرام کھانا، اور بہت سی گناہ ایسے کام جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ان سے رک جاؤ، ان کو منع ہے تو ہمیں ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے اعلان سے قبل کئی دن عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر اخلاص اور تقوی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں رات کو اخلاص اور تقوی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کیسے کہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی اپنا منتخب کر دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس وحی لے کر آئے تھے، جو اقرا سورہ علق میں ہے گی کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، والی آیت ہم آپ پر وحی نازل ہوئی تھی آپ پر۔ آپ اپنی نبوت کے اعلان سے قبل، جب آپ کو نبی ہونے کا اعلان نہیں ہوا تھا تو آپ اس سے پہلے ہی کئی دن عام لوگوں کی نظروں سے میرے کو نظر نہیں آتے تھے، عام لوگوں سے مطلب ہو کر ان کے سامنے نہیں آتے تھے، اور ان سے الگ ہو کر پورے خلوص اور تقوی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ کہاں پر؟ غار حرا میں، جو ایک غار تھا، حرا میں ایک غار تھا، وہاں پہ آپ اپنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کی مشغول رہتے تھے۔ اسی طرح اپنے ساتھ چند کھانے کی چیزیں لے جاتے تھے، وہ ختم ہو جاتی تھیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ چیزیں آپ کو ساتھ بھجوا دیتی تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں رات کو اخلاص و تقوی سے اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بھی رات کو پورے اخلاص اور خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، اس میں مشغول رہتے تھے۔ یہ نہیں کہ آپ وہ کسی کو دکھا رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، دیکھو میں رات بھر جاگتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، بلکہ اپنے آپ اللہ تعالیٰ کے حضور پوری رات مشغول رہتے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر سوزش آ جاتی۔ جب آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں سوزش آ جاتی۔ سوزش مطلب جیسے، اور قیام کی حالت میں ہوتے تو رات ختم ہو جاتی، یعنی آپ قیام مانے کھڑے ہو کر عبادت کرنا، سوزش مانے ورم آ جانا، یہ ان کو اس میں پھول جانا پیروں میں، جیسے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پیروں پہ ہی سارا پورے جسم کا جو دباؤ ہوتا ہے وہ پیروں پہ ہی پڑتا ہے، کھڑے تو ان میں ورم آ جاتا تھا، وہ تھوڑے سے پھول جاتے تھے۔ جیسے آپ زیادہ دیر تک پیر لٹکا کر بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، تو پیروں پہ ہی پورا وزن پڑتا ہے، تو وہ تھوڑے سے عام اپنے ہٹ سے تھوڑے سے ان پہ ورم آ جاتا ہے، وہ سوج جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ سوزش اسی کو کہا گیا، پاؤں مبارک پر سوج جائے۔ آپ اتنی رات تک پوری رات کھڑے ہوتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، اور نماز میں قرآن کی بہت لمبی صورتیں تلاوت کرتے تھے، تو
ایک ایک سورت اتنی پڑھتے تھے کہ قیام کی حالت میں ہوتے تو رات ختم ہو جاتی، یعنی اتنے کھڑے کھڑے ہی آپ کی رات ختم ہو جاتی تھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اور پیر اسی وجہ سے آپ کے سوج جاتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت؟ حضرت عائشہ نے جب آپ کے پیر دیکھے یا آپ کو اتنی رات تک عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، آپ کو کیا ضرورت؟ آپ تو بخش آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا، آپ کو جنت کی خوشخبری سنا دی۔ تو آپ نے فرمایا صدیق کی بیٹی، کیا میں اپنے دل کو اللہ کی یاد سے غافل کر لوں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق کون؟ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق کی بیٹی، کیا میں اپنے دل کو اللہ کی یاد سے غافل کر لوں؟ ہم جب اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کریں گے تو ہم دنیا میں غرق ہو جائیں گے، دنیا میں کھو جائیں گے۔ جب تک ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑا ہے، ہم نیک کام کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ ہم اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہیں، ہمیں اس کا خوف ہے، اس کا ڈر ہے کہ نہ کرنے پہ ہمیں کیا ملے گا۔ تو جب ظاہر بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا اگر میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کروں گا، اس کا ذکر نہیں کروں گا تو کیا ہو جاؤں گا؟ میں غافل ہو جاؤں گا۔ غافل ہونا، لاپرواہ ہو جانا، اس چیز سے ہٹ جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کس چیز کا حکم دیا؟ تقوی کا، کہ لوگوں کو بھی تقوی کا حکم دو، خود بھی تقوی اختیار کرو۔ تو میں اس چیز سے غافل ہو جاؤں گا۔ یعنی جب ظاہر بات ہے انسان، جب آپ بھی دیکھیے اب آپ کا دل پڑھائی سے ہٹ جائے، آپ کتابیں جیسے اسکول بند ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کا بک کھولنے کا دل نہیں چاہتا ہے، آپ پڑھائی کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر عبادت نہ کرتے، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، تو وہی کہہ رہے ہیں میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر غافل ہو جاؤں گا، میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا بھول جاؤں گا، مجھے لاپرواہی برتوں گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اب فائدے، اخلاص و تقویٰ کے انسانی معاشرے میں بہت سے فائدے، ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ اخلاص و تقویٰ سے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جو انسان جتنا نیک و پرہیزگار ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے پسند کرے گا، اپنی نعمتوں برکتوں سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ مخلص اور متقی لوگوں کے کاموں میں آسانیاں اور سہولت پیدا فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے نیک بندوں پر رحمت بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں آزماتا بھی ہے۔ آزمائش اور عذاب میں یہ فرق ہے، آزمائش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نیک بندے پر کوئی مصیبت ڈالی تو وہ شکوے شکایت نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے کہ تو نے مجھے اس مشکل میں ڈالا، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں اور تجھ سے اس مصیبت کے ٹل جانے کی دعا کرتا ہوں۔ لیکن عذاب کیا ہوتا ہے؟ کہ عذاب یہ ہوتا ہے کہ انسان اس مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے، وہ ان لوگوں کے لیے عذاب ہے، لاپرواہ ہو جاتا ہے، بندہ کے منہ سے کفر نکل رہی ہے، اللہ تو نے عذاب میں مبتلا کیا ہے، تو نے کیوں کیا، اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے لگتا ہے، تو یہ عذاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے صغیرہ گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تقوی یعنی جو نیک کام کرتا ہے اس کے جو گناہ صغیرہ اور کبیرہ دو گناہ ہوتے ہیں۔ صغیرہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ بڑے گناہ ہوتے ہیں جن کی معافی نہیں ہے، جیسے قتل کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی پہ جھوٹی تہمت لگانا، اور اس کے علاوہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو گناہ کبیرہ میں کہلاتے ہیں۔ صغیرہ چھوٹے گناہ کہلاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا، اس سے مغفرت مانگی، جیسے ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے کسی سے جھوٹ بول دیا، ہم نے کسی سے کچھ وعدہ خلافی کر دی، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے، کبھی والدین کی نافرمانی کر دی تو ان سب سے گناہوں سے معافی مانگنے سے تو اللہ تعالیٰ یہ صغیرہ گناہ کہلاتے ہیں، تو ان سے معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نمبر 4، اخلاص و تقوی والوں کو لوگ پسند کرتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں۔ لیکن جو شخص 5 وقت نماز پڑھنے جاتا ہے پابندی سے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، ظاہر آتے جاتے نمازی الگ پہچان میں آتے ہیں کہ وہ جیسی اذان کا ٹائم ہوتا ہے مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں یا بڑے، تو لوگوں کی نظر میں خیال آتا ہے، دل میں خیال آتا ہے یہ شخص نمازی ہے، نیک ہے، اچھا ہے۔ دیکھیں نا آپ کبھی بھی کوئی بھی اگر جو شخص نماز کے ٹائم ایسا ہٹ کھڑا ہے، اذان ہو رہی، اس کے کانوں میں اذان آ رہی، تو لوگ
متعلق اچھا تاثر قائم نہیں کرتے، بولتے ہیں کہ سب بے نمازی اذان ہو رہی، کھڑا ہوا نماز کے لیے مسجد نہیں جا رہا۔ تو جو نماز پڑھنے جاتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے نا کہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ نمازی کو اس کی بات کو پسند کرتے ہیں، اگر وہ سلام دعا کرتا تو اس کی جواب دیتے ہیں۔ اخلاص و تقویٰ سے نیک اعمال کی اصل بنیاد ہیں۔ ضابط نیک اعمال کی اصل بنیاد کیا ہے؟ اخلاص و تقویٰ، کہ برائی سے بچنا اور نیک اعمال کرنا پوری اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ کوئی نیک عمل بغیر اخلاص و تقویٰ کے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں، یعنی یہ بات وہی بات ہے، یعنی کہ ہم کوئی نیک عمل کریں دنیا کو دکھانے کے لیے، زکوٰۃ دیں، خیرات دیں، دنیا کو دکھانے کے لیے، اپنی پبلسٹی کے لیے، وہ ہماری اتنی مقبول نہیں ہوگی، وہ اتنی پسندیدہ نہیں ہوگی۔ ہمارے دل میں، دماغ میں، ہماری نیت میں یہ ہوگا کہ ہمارا نام ہوگا، لوگ ہمیں کہیں گے کہ ارے واہ کتنا امیر ہے، کتنا اچھا ہے کہ لوگوں میں چیزیں بانٹ رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، یہ ہمارا دکھاوا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ کہنے کو تو نیک کام ہے، ہم نے کسی کی مدد کی، لیکن ہماری نیت میں خالص نہیں ہے۔ ہماری نیت میں یہ ہے کہ ہماری پبلسٹی ہوگی، ہمارا نام روشن ہوگا، ہمیں لوگ یہ بولیں گے، اللہ کی رضا نہیں بلکہ دنیا کی خوشنودگی کے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ کام پسند نہیں۔ اسی طرح نماز میں ہم نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے نہیں جا رہے، بلکہ دنیا کو دکھانے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہاں ہم نے نماز پڑھی، دنیا والے دیکھو کہ ہمیں لوگ نمازی کہیں گے، ہمیں لوگ نیک کہیں گے۔ اس میں اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے بلکہ اس میں دکھاوا مقصود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے نیک کام بھی پسند نہیں۔ اخلاص و تقویٰ سے نیک عمل کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس نیک عمل کے اصل اجر سے زیادہ ملتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو جتنا پورے خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیک کام کرے گا تو ہمیں اس نیک عمل کا جو اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ہمیں وہ اس سے زیادہ عطا کرے گا۔ جیسے 27 درجے نماز با جماعت نماز کے ثواب ہے مسجد میں پڑھنے کا، ہم پورے خلوص سے نیت سے اچھے سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے زیادہ ثواب دے گا۔ اسی طرح ہم کسی بھلائی کے لیے کوئی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سے کئی گنا بڑھا کر اس کو ہمیں اجر دے گا، ثواب دے گا۔ اب آپ سب کی بات سمجھ میں آ گئی کہ اب اس چیز کا حرف آخر یہ ہے، یہ لب لباب یہ ہے کہ ہمیں صرف نیک اور اچھے کام کرنے ہیں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں، اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا ہے، نیک کام کرنا ہے، یہی تقویٰ ہے۔ اور اس تقویٰ میں خلوص شامل ہو، اخلاص شامل ہو، دنیا کی کوئی قسم کی کوئی ملاوٹ شامل نہ ہو کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں گے، لوگ ہمیں اچھا سمجھیں گے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی نیک اور اچھا عمل کیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہ بات حرف آخر ہے۔ اچھا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب کے لیے نیک خواہشات، اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہدایت دے، آمین۔